بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں ملک صاحب دی ساری محنتوں اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے اپنے دربار قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی 7ویں آیت مجیدہ دا آخری حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ جڑی آیت مجیدہ دا شان نزول ہے وہ تے الگ ہے، لیکن اگر سوچا جائے توجہ کیتی جائے تو پورا دین اس ایک آیت وچ بند ہے۔ اللہ پاک نے پورا دین ایک آیت وچ بند کر دیا۔ ویسے شان نزول دا یہ ہے کہ خیبر دی فتح تو بعد خیبر جو مال غنیمت آیا اور خیبر دے اگے جڑے یہودی سن فدق دے انہاں حضور تو مرعوب ہو کے اپنی زمیناں حضور دے حوالے کیتیاں جنہوں جگیر فدق کہا جائے۔ وہ فدق والا مال جڑا سی وہ خاص پیغمبر دا سی، غنیمت والے مال وچ صحابہ دا حصہ سی۔ وہ غنیمت والا مال جڑا ہے وہ صحابہ دا دے حصہ ہے، وہ کسے جنگ زیادہ کیتی ہے تاں بھی کچھ حصہ بنتا ہے، کسے تھوڑی کیتی ہے پھر بھی حصہ بنتا ہے۔ جڑا جنگ چ گیا ہے نا وہ حصہ غنیمت جو ضرور بنتا سی، پیدل دا حصہ تھوڑا ہوندا سی، سوار دا حصہ زیادہ ہوندا سی، تلوار نیزے دا حصہ زیادہ ہوندا سی۔ وہ جڑا غنیمت ہے نا جی مال غنیمت وہ دے وچ تے صحابہ کرام دا حصہ ہے سی۔ وہ جڑا مال فیب ہے نا وہ دے وچ کسے دا کوئی حصہ نہیں سی، وہ صرف پیغمبر دا ذاتی سی۔ اللہ پاک نے یہ آیت شان نزول میں جلدی پڑھ دینا، موضوع میرا یہ ہے۔ وہ پھر کچھ بندیاں دی تمہیں پتہ ہے پیچھے ہی نظر ہوتی ہے، پاویں رج کے بھی روٹی کھا لیں لیکن ذرا پیچھے ہی بہتے ہیں تو پیچھے ایسا ہو مال غنیمت تے پھر وہ ملنا ہی ملنا سی سارے صحابہ نے، ساری فوج نے۔ وہ مال فہ سی نا جی، ہو سکتا ہے بندے تے ذہن چاہ سکتی ہے کہ یہ بھی نبی کی کرنا ہے، یہ بھی کسی نے دے چڑنا نے سکی نے۔ وہ اللہ پاک نے اتنے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے نا وہ لے لو، بس جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے نبی روک دینا وہاں سے رک جاؤ، اس لیے کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ جو رسول دیں وہ لے لو، جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ، میں بڑا سخت عذاب کرنے والا ہوں۔ مطلب ہے کہ جڑا رسول دا دتا وصول نہ کرے گا وہ بھی عذاب ہے جا جائے گا، وہ جڑا نبی دے روکے تو نہ رکے گا وہ بھی عذاب ہے جا جائے گا۔ اس آیت دے حصے نو 10ویں جماعت دے نصاب وچ بھی قبلہ شامل کیتا گیا، اور ہر حدیث دی کتاب تے تقریباً بیرونی صفحے تے اے آیت دا حصہ لکھیا ہے، یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہاں سے رک جاؤ۔ وہ جو بندے چ تھوڑی جی بھی عقل ہوئے تو دین سارا اینا ہی ہے، سارا دین اینا ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، اور جہاں سے رسول روکیں وہاں سے رک جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے کہ صاحب دین دا ایک کام ہے کہ جو نبی دے نا انہوں وصول کرے، جو نبی دے انہوں وصول کرے، جتوں نبی روکے اتوں رک جائے۔ چونکہ جناب سیدہ دے ایام جاری نے، حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال، جناب سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ ساری اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال۔ عزیزہ نے گرامی قدر جدوں طے ہو گیا کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہاں سے رک جاؤ، تو میں نبی پاک دے متعلق جڑی کتاب دا حوالہ دین لگا، پیغمبر کو شاید دے کے گئے نے، جان لگیا امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے، دے کے گئے نے جی، جڑی شاید نبی دے کے گئے نے، چونکہ جو دیں وہ لے لو۔ یہ واجب ہے ساڈے تے کہ انہوں وصول کریے، سنت نہیں، واجب ہے کہ جو نبی دین انہوں اسی وصول کریں، جس انداز نال دین اس انداز نال وصول کریے، جس اہمیت نال دین اس اہمیت نال وصول کریے، یہ ہر مسلمان دا حق ہے۔ پیغمبر جان لگیا امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے، کچھ نہ کچھ ہدایت واسطے دے کے گئے۔ وہ ہدایت واسطے جو نبی دے گئے نا وہ میں ایک کتاب چ پڑھن لگا، وہ کتاب بھی سعودی عرب چ چھپی ہے، اتھے ہی وہ ترجمہ ہویا ہے۔
سعودی عرب میں جس کتاب دا اردو ترجمہ ہوتا نا جی وہ صرف ساڈے واسطے ہوندی ہے اور کسے واسطے نہیں ہوتی، بلکہ سعودی عرب واسطے بھی نہیں ہوتی۔ یار جدا اردو ترجمہ انہیں کرنا ہے وہ یا پاکستان جانی ہے یا ہندوستان سے جانا ہے، باقی تو اردو بولی نہیں کدھر جاتی۔ یہ مطلب ہے سعودی عرب میں جڑا تحفہ تیار ہوتا ہے ترجمہ اردو والا وہ یا پاکستان واسطے ہوتا ہے یا ہندوستان واسطے ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت انسائکلوپیڈیا۔ یہ الحمدللہ سعودی عرب کا مرکز ہے الریاض، ریاض وچ مرکز دارالسلام ادارہ ہے، انہوں نے وہ سیرت کی کتاب چھاپی ہے، بڑی خوبصورت 11 جلداں چو کتاب میرے کو موجود ہے۔ وہ وچوں میں وہ روایت پڑھن لگا جڑی متفق علیہ، متفق علیہ نو سمجھ رہا؟ اچھا متواتر حدیث میں پڑھن لگا، متواتر یہ وڈے عالم کسی کو جا کے پوچھنا کہ بلا متواتر اس حدیث نو آندے نے جدے وچ راوی بھی کمزور نہ ہو، جدے وچ راوی کمزور نہ ہوئے، متواتر حدیث ہوئے تو شیعہ سنی انہوں متفق علیہ، یعنی سارے میں اتفاق ہے۔ بڑا گوشت کئی کھاندے نے کئی نہیں کھاندے، لیکن چھوٹے تے سارے دا اتفاق۔ میں کوئی بندہ نہیں ویکھیا جس آکھیا ہوئے میں چھوٹا گوشت پیراں ڈکیا ہے، پیراں جڑوں ڈکیا وڈا ڈکیا، چھوٹا نہیں۔ انہوں آندے نے متفق علیہ۔ میرے محترم سامعین ہوں کوئی بندہ انکار تے کر ہی نہیں سکتا، بڑا گوشت کو حرام تو نہیں، ویسے ہی بندے کئی نہیں کھاندے، لیکن جڑی میں گل کرنا لگا وہ ایڈی متفق ہے، ایڈی متفق علیہ ویت متواتر حدیث ہے، وہ میں ایتھے لکھ کے نال رکھی ہے قرآن دے بچ، ایس انداز میں پڑھنا چاہنا۔ یہ دی لوڑ ویسے کو نہیں چکن دی، لیکن چک میں تاں رہا کہ کل جس کسے تانوں آ کے آکھنا ہے نا بڑا کل مولوی پڑھدا سی نا چکاؤ انہوں قرآن، چکانا تے تاں جے باقی نہ چکیا ہوئے، میں جو چک کے کھلوتا ہوں ہاتھ چ لے کے ادو اگے تو نیا نہیں نہ ہو سکتا۔ میں وہ لفظ بلفظ پڑھن لگا کیونکہ تمہیں پتہ ہے لفظاں دی چھوٹی موٹی کمی بیشی نال وکیل مقدمہ ہی الٹ کے رکھ دیں گے۔ وکیل ایک ایسی، معاف کرنا اگر کوئی وکیل بیٹھے ہوں تو معذرت نال، وکیل ایک ایسی ٹینشن لیس قوم ہے، بندے کو کسی دا سر پاٹ جانا جی وہ پریشان ہو جاتا کہ میرا کی بنے گا، یہ ہوں کھورے کی کرن گے، پرچہ دے دیں گے، یہ صرف سر پاٹ جائے۔ وکیل ایک ایسی ٹینشن لیس قوم ہے، انہوں کو 6 قتل کر کے بندہ ٹر جائے وہ آکھیں گے چاہ شاہ پی کھ بھی نہیں ہو گیا کی ہو، حالانکہ وہ بندے ایسا کیتا ہوتا ہے کام تو خراب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر کرتے کی نہیں؟ جب ایک بندہ 6 بندے مار گیا ہے انہوں کیویں اس بچانا ہے؟ اس ایف آئی آر دی تحریر وچوں کوئی گنجائش کڈنا۔ یارہ بڑے لطیف بندے بیٹھے ہو، قتل تے انہیں کر دیتے ہیں، واقعہ ہو گیا، وہ جڑی ایف آئی آر لکھوائے میں نا وہ نے لفظاں وچوں کوئی نہ کوئی ایسی گنجائش کڈنی ہے جتھے انہیں جج دے سامنے یہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، ہوں گنجائش واقعے وچ کوئی نہیں۔ وہ جڑی انہیں درخواست دیتی ہے نا وہ کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے، انہوں وکیل پھڑ کے مقدمہ ہی ہیر پھر کر دینا ہے۔ میں ایف آئی آر ہی قرآن دے وچ رکھ کے پڑھنا، مولا تو جزائے خیر۔ حدیث متفق علیہ نہ ہو گئے، وہ سعودی عرب والی گل میں تاں سنائیے بھی کتاب اتوں آئی ہے، سعودی عرب تو کھجوراں آئیاں ہوں تو بندے گٹکاں باہر نہیں سٹتے۔ یار سعودی عرب کھجور لیا کے کوئی دے نا عمرے والا بندہ یا حج والا تو کئی بیبیاں بچاریاں انہوں باہر گٹک نہیں سٹدیاں بھی مدینہ منورہ تو آئی ہیں، حالانکہ گٹک بندہ سٹ بھی چھڑے تو اللہ کہڑا ناراض ہوتا ہے، گٹک تو باہر ہی سٹنی کھانی تو نہیں نا۔ لیکن میں ایک بھن اپنی ویکھیا وہ کوٹھے تے سکڑے بھی پاندی سی، میں کی کر دو بھن جی اس آخیا جی کھجوراں آئیاں جی نا مکے شریف چوں مدینہ منورہ چوں، وہ پھر کھا کے تو گٹکاں باہر تے نہیں سٹنیاں کوٹھے تے سکانے ہیں پھر کول تے پڑا کریں گے۔ میں کہ تمہیں کنے دسیا؟ اس آخیا وڈے مولوی دسیا، وڈے تمہیں پتا چھوٹی مسیت کا مولوی چھوٹا ہوتا ہے تو وڈی مسیت کا ساڑھے وڈیاں مسیتوں کے مولوی ہوتے نا چھوٹیاں مسیت والے مولوی کھ بھی نہیں سمجھتے، تمہیں کہتا اس آخیا وڈی مسیت والے وڈے مولوی صاحب دسیا ہے یہ کھجوراں جڑیاں مدینہ شریفوں آئیاں نا یہاں دے وچ گٹک چونکہ یہ گٹک وچوں نکلی ہے نا کدے وچوں کھجور دے وچوں، یہ بھی احترام کرنا ہے۔
میں کہا وڈے مولویاں تے بہت مینوں افسوس ہویا کہنے لگی کی میں کہا بھین میری ہے اس دن وہ کھجور دی گٹک دا چھڑیے مدینہ شریف دی کھجور ہوئے تے جڑی وچوں گٹک نکلے او دا احترام کرنا ہے تے جنہاں نوں محمد روز چوک کے آندا سی آ بھی میرے وچوں آئے تے آ بھی میرے انہاں دا کوئی احترام نہیں دسیا تو مہربانی مہربانی جان عزیزہ نے میں گلاس ہی نہ پوہاں کے کہے تو سوٹے عزیزہ نے گرامی قدر ایدہ مطلب ہے کہ مہربانی سعودی عرب جو چھپی کتاب دا اثر تو پھر ہے آخر الریاض وچوں آئیے مکہ وچوں آئیے مدینہ وچوں آئیے ایک تے انہوں دا مذہب اہل حدیث ہے تے جے اہل حدیث بھی حدیث دس چھڑ انہوں تے مانی جانا چاہیے دن یارہ حدیث ہے تے اہل حدیثہ لکھ کے بھیجیے میں اپنی ایمانداری نہ لفظ بلفظ پڑھنا تاکہ ایف آئی آر دے بچوں میں گنجائش نہ نکلے وہ فرماندے نے کہ حضرت زید بن ارقم یہ صحابی رسول نے جی ایک قرآن ہاتھ چلا کے پڑھتا جی میں پہ صحیح حدیث متفق علیہ حضرت زید بن میرا موضوع یاد ہے نبی جو دیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حجت الوداع سے واپسی کے دوران حضور مقام غدیر پہ ٹھہر گئے لفظ بلفظ کا بڑا لطف ہے حضور مقام غدیر پر ٹھہر گئے اچھا پھر فرماندے نے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے صفائی کا حکم دیا جو درخت تھے ان کے نیچے صفائی حضور نے کروا دی اور صفائی کے بعد لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے جڑے نوجوان اور بچے بیٹھے ہو والد گرامی جدوں بھی گل کرن وہ دی گل دی بہت اہمیت ہونی چاہیے لیکن جدوں والد آکھے بچے ہو مینوں محسوس پہ ہوتا ہے کہ میں ہوں دنیا چھڈن والا ہوں یہ مطلب توجہ زیادہ ہو جاتی ہے سار اٹھاؤ بھائی اگر کوئی بندہ زندگی چ گل کرے تو بچیاں نوں سننی چاہیے مرنی چاہیے اور اگر چار پائی تے لیٹ کے یا بہ کے سارے خاندان نوں آکھے کہ میری عمر دا حصہ ہو گیا ہے لگتا مینوں یہ کہ میں ہوں دنیا چھڑ دینی ہے یہ مطلب ہے توجہ نہ سن گے کہ نہیں توجہ نہ سن گے ایک گل دوجی گل یہ کہ جیڑی اس قسم دی بندہ گل کرے نا کہ میں دنیا چھڈ رہا تو میں تہاڈے نال گل کر رہا وہ وصیت دا درجہ رکھ دی ہے تے مولوی نوں قرآن چکا کے پوچھی یہ وصیت دا مننا واجب ہے کہ سنت ہے سبحان اللہ یار وصیت دا پورا کرنا اور یارا واجب ہے مہربانو واجب ہے اگو وصیت کرنے والا بھی تے پھر تمہیں پتہ مختلف قسم دے بندے نے وصیت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تے رسول کسے تے انہاں بوجھ نہیں پاندے جڑا بندہ برداشت نہ کر سکے نہ ہوئے بندہ وصیت کر جائے پہ پترو مینوں جنت وچ دفن کریا جی وصیت بھی تے وہ کرنی چاہیے جڑی پوری بھی ہو سکے جڑے بندے دا مرلہ زمین نہیں مثال دے طور تے مرلہ اپنی زمین نہیں کرائے دے مکان تے رہندا ہے تے وہ مرن لگا پتراں نوں آکھ چھڑے بھیا ساری ونڈ لیا جے کیڑی ونڈ لیا یہ مطلب ہے جڑا وصیت پہ کردا وہ دی حیثیت بھی ویکھنی پے گی کہ زندگی چ سچ کنے بولنے نے زندگی چ آوارہ گلاں کنیاں کیتیاں نے میرا خیال ہے بندیاں دے وچوں نکل کے بندہ عقل نال وصیت کردا ہے عقل نال وصیت کردا ہے عقل تے جڑا وصیت میں پڑھن لگا نا ایک صاحب عقل نہیں محمد کل عقل ہے کمال ہے یار حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے خلق کیا میرے چھویں امام کو کسے پوچھیا تو اڈے جد امجد کدی آندے نے سب تو پہلے اللہ نے نور نو بنایا کدی آندے نے سب تو پہلے عقل نو پیدا کیتا فرمایا عقل بھی میری جد ہے نور بھی میری جد ہے کلے عقل بھی پیغمبر ہے کلے نور بھی میرا نبی ہے ہن وصیت کے طور تے تساں ہن گل سنی ہے پیغمبر نے صحابہ کرام نو کیا کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں دنیا
چھوڑ رہا ہوں اور میں نے اس بلاوے کو قبول شکریہ کر لیا ہے. ایتھے انہوں لفظ نے جڑا میں کسی جو نبی دے لو لے لو. فرماندے نے میں نے ہاں کر دی ہے اور میں تم میں دو ایک نہیں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا. آج یہی میرا موضوع ہے. دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں، اہم اور وزنی. شکریہ کہ بلا پڑھیا لکھیا ماحول مل گیا ہے. اہم نو مجھے سمجھانا پیا نا. اہم لوگ آدھے نے بیاہ جانے پہنچا نہیں کیوں ایڈا اہم نہیں. یہ مطلب ہے جڑیاں اہم شادیاں ہوندیاں نے اور ہوندیاں جڑیاں عام ہوندیاں نے. نبی عام شہمہ چھڑ کے نہیں گئے. اہم تے وزنی یہ دووے لفظ کتاب دے نہ ہون تو میں مجرم ہاں. یہ تے میری بحث دھیان نہ سننا جی. دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑی ہے. سبحان اللہ. ایک دوسری سے بڑی ہے. مثلا کون کون سی چیز؟ پیغمبر نے فرمایا جن میں ایک دوسری سے بڑی ہے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری طرح اہل بیت ہے. دو دے کے جا رہا ہوں. جو رسول دے وہ لے لو. جو رسول دے کنیاں شمع رسول دے کے گئے. دووے اہم بھی تے وزنی بھی. اس لفظ سے توجہ فرمانا قبلہ. ایک دوسرے سے بڑی ہے. ایک اہل بیت تے ایک قرآن تے ایک دوجی تو بڑی ہے. ایک دوسری سے بڑی ہے. یہ میں تشریح نہ دو بچیاں تینوں واسطے کر دیا. بچوں دا مطلب ہے کہ ایک دوسری سے بڑی ہے. 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 مطلب کہ قیامت تک تو انہوں پتہ نہیں لگے گا قرآن بڑا ہے کہ اہل بیت بڑے. سبحان اللہ. دو ایسی ہم وزن اور ایسی اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک دوسری سے بڑی ہے. کبھی تمہیں قرآن اکبر نظر آئے گا کبھی اہل بیت اکبر نظر آئیں گے. کدی تو انہوں قرآن بڑا لگے گا کدی تو انہوں اہل بیت بڑے لگن گے. کیونکہ ایسے ہم وزن نے ایسے دووے اہم نے کہ تو انہوں صاحب ہی نہ لگے گا کہ اکبر کیڑا ہے تے اصغر کیڑا ہے. یعنی ایک جیسے دو چھڑ کے جا رہے ہیں. ایک جیسے دو اہم بھی وزنی بھی. اہمیت بھی دونوں دی برابر تے وزن بھی دونوں دا. اے میں قرآن جو ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت تے قرآن ہم وزن کیویں نے تے دووے ایک دوجے تے برابر اہم کیویں نے. اگلی گل پیغمبر نے جڑی آکھی ہے وہ پھر اس نے پڑھنا جو اگے پڑھیا ہے. مطلب آکھن جدو وہ گل کرنا گا سی وہ تو قرآن رکھ چھڑے سے بڑے بڑے اترے بندے ہوں. فرماندے نے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اب اس امر کا خیال رکھنا. اس امر کا ساڑھے پنڈ امر حکم نو آندے. تو آڑھے پنڈ بھی شکریہ مہربانی کی. اس امر کا خیال رکھنا کہ تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے. بس اینی گل ہی یہی موضوع ہے جی. میں تو آڑھے وچ دو شکریہ کے بلا اہم چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اور ہم وزن چھڑ کے جا رہے ہیں. انہاں دوواں نال سا ویکھنا ہے کہ تساں کی سلوک کرنا ہے. اے ہن تہاڈا امتحان ہے تے میں جا رہا. یہ دا مطلب طے ہو گیا فرمان پیغمبر تو تے اس قرآن دی عظمت دی قسم جیڑا سلوک قرآن نال کرنا ہے. سبحان اللہ. ہو گئی ہے مجلس. او یہ اہل بیت نال کرنا ہے کیونکہ دووے اہم بھی ایک جیسے نے. شکریہ قبلہ. وزن بھی ایک جیسا ہے. وزن بھی قرآن چو پڑھا گا اہمیت بھی قرآن چو پڑھا گا. اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں کہ دووے حوض کوثر تک. ہاں پھر پڑھ لیں اگلا بھی. یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں گے اور تم خیال رکھنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گے. جو اہل بیت سے جدا ہو جائے وہ قرآن نہیں. جو قرآن سے بچھڑ جائے وہ اہل بیت نہیں. شکریہ جی قبلہ مہربانی. جیڑا قرآن تو جدا ہو جائے وہ اہل بیت نہیں تو جیڑا اہل بیت تو جدا ہو جائے
وہ قرآن نہیں. انہوں میں ایک اور جملہ بھی عرض کرنا. ہوں میرا جملہ جڑا میں کہہ رہا قرآن سمجھ نہ آئے تے اہل بیت کو پوچھ لو. اہل بیت سمجھ نہ آؤ تے قرآن کو پوچھ لو. دونوں اہم بھی نے اور ہم وزن بھی نے. شکریہ. ہوں میں سوچنا پیا کتوں آغاز کراں. چلو اتوں ہی کرنے. شیعہ کنوں آدھے جا کالے کپڑے پائے نہیں, کڑی پائے کئی نہیں پاندے, گلے چ یار مد پائے کئی نہیں پاندے, علم لائے کئی نہیں لایا. ایک ہی گل دساں جیڑا اہل بیت تے قرآن نو برابر سمجھے انہوں شیعہ آندے. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر. بہت شکریہ. مذہب اہل بیت تشیع کی ہے جیڑا جنی اہمیت قرآن نو دے اونی اہل بیت نو دے تے جنی اہل بیت نو دے اونوں قرآن نو دے. مہربانی کرنی ہے. یہ مطلب ہے اہمیت برابر دے گا تے شیعہ. دنیا تے بڑے بڑے مہربان موجود نے جڑے قرآن نو اہمیت دیندے نے. میں پھر پیار کرنا قرآن نو بندے اہمیت دیندے نے کوئی گل نہیں. ویسے پیغمبر دوویں برابر چھڑ کے گئے. دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دکھ ہے کہ یار بندے قرآن نو جڑی اہمیت دیندے نے وہ اہل بیت نو کیوں نہیں دیندے جدوں کہ نبی چھڑ کے گیا. جویں لینا نا نبی کولوں قرآن اوویں لینی ہے اہل بیت کولوں قرآن. نبی جویں نبی کولوں قرآن لیا اوویں اہل بیت لئیے جنی اہمیت قرآن دی. ہوں بندے آکھن گے یار ایویں مولوی لمبی گل پہ کرنا. سارے بندے دے ذہن چ قرآن دی بھی اہمیت ہے اہل بیت دی بھی اہمیت ہے. میں ہنے تانوں دس دینا 2.5 سال تو لے کے 6 سال لائے نے بندیاں تے قرآن زبانی یاد کیتا. سوکھا ہو جاندہ ہے اوکھا ہوندہ ہے. مولوی 2.5-3 سالاں تو مر کے قرآن حفظ کیتا ہے. جیرے اہل بیت دی تیرے ذہن چونیوں ہی اہمیت ہوئے تے تینوں 12 نہ یاد نہیں ہوئے کی گل. مولا بتاؤں جگہ شکریہ کہ اللہ میں بیانا 4 سال لا کے 8 سال لا کے 6 سال لا کے سارا قرآن تو زبانی یاد کیتا ہے. جدو وزن دعا دا برابر ہے اہمیت دعا دی برابر ہے تینوں سارا قرآن حفظ ہو گیا ہے 12 نہ حفظ نہیں ہوئے. یہ دا مطلب ہے تیرے ذہن چ قرآن دی اہمیت ہے اہل بیت دی اہمیت نہیں. کیوں نہیں تینوں محمد تقی علیہ السلام دا پتہ؟ کیوں نہیں علی نقی علیہ السلام دا پتہ؟ اب کو مصیبت ہے کتنی. میرا خیال ہے قصور مولویاں دا یہ بندیاں تو پتہ ہی نہیں ہے کون دسنے تے مولویاں سن. میں قرآن کھلے تے دووے ہاتھ رکھ دینا. میں مسجد نبوی دے اندر 12 اپنے اماماں دے نام پڑھ کے آئے. مسجد نبوی دے اندر حضرت علی علیہ السلام تو لے کے حضرت مہدی علیہ السلام تک 12 نام لکھے نے. بندے اسلام آباد کچن ویکھ آؤ نا اوپن کچن وہ تصویراں بنا کے لیا کے پنڈ مستری آدھے آنج دا بنانا ہی لے آدھے نے ڈیزائن. بندے کچناں دے ڈیزائن لے آدھے نے, بندے ڈرائنگ روماں دے ڈیزائن لے آدھے نے, بندے سوفیاں دے ڈیزائن لے آدھے نے. مینوں دکھ اس بندے تے لگتا ہے خاص کر انہاں بندے چوں مولویاں تے لگتا ہے وہ تسی اسلام آباد تے لاہور جاؤ تے یار تسی ڈرائنگ روماں دے ڈیزائناں دیاں کاپیاں لے آدھے ہو تے ویڈیو بنا کے لے آدھے ہو. اینیاں مسیتاں بنیاں نے تانوں یہ ڈیزائن اتھوں نہیں لبا. کمال ہے یار ہر پنڈ 6 مسیتاں نے. کسے مسجد دے اندر تساں 12 دے نام لکھے ویکھے نے نہیں. شیعہ تو علاوہ پیارنا نہیں. کیوں نہیں؟ اگر مسجد دے شیعہ ہوندہ خطرہ ہے یا بندیاں دے شیعہ ہوندہ خطرہ ہے تو وہ مدینے میں تو باچی گئے نے سارے کدوں شیعہ ہوئے نے. جیڑا مسجد نبی چ اذان دیندہ وہ بھی شیعہ نہیں, جیڑا نماز پڑھاندہ وہ بھی شیعہ نہیں, جیڑا تکبیر پڑھدا وہ بھی شیعہ نہیں, جدے کو چابی ہے روزہ رسول دی وہ بھی شیعہ نہیں, تے جدے کو مسجد نبی چابی وہ بھی شیعہ نہیں. تے وچ 12 لکھے ہی نے نا وہ بھی باچی گئے نے نا. وہ یار مسجد نبوی دے اندر جو لکھے جا سکتے ہیں تے ایس مسجد چ اس مسجد چ اس مسجد کیوں نہیں لکھے گئے جی سانو دسو. نہیں نہیں تو پھر پکی گل
سو دوکھی کر سکنا میں اور یار تیرے ذہن چ صحابہ جن بھی اہمیت نہیں چراغ و مسجد و محراب و ممبر تو ہاں تری نہ شعر پڑھیا کدی ٹرالیاں پڑھی ہیں جگہ نہیں ہارن دو پڑھی ہیں ٹرالیاں پڑھی ہیں تو لنگ جا چنگے پڑھے لکھے بندے بیٹھے خیر نال جا بڑے پڑھے لکھے بندے سبحان اللہ سارے پڑھے لکھے بھی پڑھے لکھے میں آدھی گل کرنا تھی تسی کر دو یہ مطلب ہے ہر ویلے تسی پڑھ دے تہاڈا مطالعہ بہت ہے سڑیا نہ کر محنت کریا کر ایک بیگن تے پیچھے میں اکھاں نال پڑھیا سڑیا نہ کر کریم لایا کر حیران ہو گیا یہ سب میری ماں کی ایک اور پڑھا قرآن میرے سامنے میں اکھاں نہ پڑھیا اس لکھیا جی یہ سب میری بیوی کی دعا سبحان تو جو ہے جناب یہ مطلب ہے بہت شکریہ قبلہ میں عرض کر رہا کہ یہ پڑھے لکھے بندے کنا پڑھے لکھے یہ بندیاں ٹرالیاں پڑھ لئیاں نے مسجد نبی دے اندروں 12 نہ پڑھ کے بندے کیوں نہیں ہیں جی تو میں کسی اور مسجد کی گل کر رہا ہوں تو تاں میں مجرم ہوں میں کلا گیا ہوتے ہیں اور تو نہیں کدی کو گیا میں کلا ہی ہو کے آئے نا مولوی سارے جی میں پڑھیں تو نہ پڑھے نے نا آتے پنڈ آ کے اپنی مسیحتیں نہیں نہ لکھے آئے نو بغض علی اند آباد رہو اور بغض علی کیوں شکریہ کریں خدا دی میں نے کچھ اس تو علاوہ کیڑا بغض علی یار جے تے وہ شیعہ والی مسجد ہے یا کوئی شیعہ نماز پڑھ یہ مطلب ہے کہ جڑی اہمیت قرآن دی یار انہی تے اہل بیت نوں دیو یہ مطلب ہے جی میں یہ دی تلاوت کرنی ہے اوہ دی تلاوت کرنی ہے جی میں یہ زبانی یاد کرنا ہے وہ بھی زبانی یاد کرنا ہے 2 نبی چھٹ کے گئے نے کہ ایک 2 اہم چھٹ کے گئے نے اہم کنوں آندے نے یہ میں تشریح نہیں کرنی یہ مطلب ہے قرآن اہم ہے جنہیں نبی چھٹ کے گئے نے تو یا اہل بیت اہم نے میرا دل کرتا بوے کے قرآن لے جاؤ تو مولوی صاحب نو آکھاں تو انہوں اس قرآن دا واسطہ جے نبی 2 اہم شہمہ چھٹ کے گئے نے تو اسی دوہاں نو مننے ہیں اور تو کنو منانا جڑی غیر اہم ہے کمال ہے یار جدو اہم شہمہ ہی نبی 2 چھٹ کے گئے نے ایک قرآن چھٹ کے گئے نے شکریہ نال میرے چلنے ہیں یا اہل بیت چھٹ کے گئے نے دوویں اہم نے تو دوہاں نو اسی مننے ہیں قرآن نو بھی مننے ہیں اہل بیت نو بھی مننے ہیں ہاں اہم نے نا تے برابر سمجھنا نا تے دوہاں نو اہمیت بھی دینی ہے دوہاں نو ہم وزن بھی سمجھنا ہے ایک گل دھیان نہ سن لینا تے غصہ نہ کرنا جنہ انہاں دوہاں دی عزت کرنی ہے نا اونی انہاں دوہاں دی اطاعت کرنی مہربانی بہت شکریہ میں انہاں قرآن دی عزت بھی کرنی ہے اطاعت بھی کرنی ہے اہل بیت دی عزت بھی کرنی ہے اطاعت بھی کرنی ہے نا ہن داد روکنا نا اس واسطے کہ ہن روک گئی نا میں شک پا جانا کئیاں گلاں تو چپ کر رہی ہے شک پا جانا کئیاں چپ کر بھی رہی ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہن جڑی گل کرن لگا یہ تو ہن تکے تو نال بھی بولیا جی پر کدی میں اس طرح آکھیا تو نہیں پر پھر بدنامی ہوندی ہے تانوں پتہ سیڑھیاں جاندیاں نے بڑی دور لوگ کہندے نے وہ گئے نہیں ہن چپ ہی ہو گئے ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ
عزت ہی ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جدوں دوواں دی اہمیت برابر ہے قرآن نو ایتھے رکھنا چاہیے تے اہل بیت نو ایتھے رکھنا چاہیے کمال ہے یار اے دا مطلب ہے جنی بلندی قرآن نو دینی چاہیے دی اونی اہل بیت نو دینی چاہیے دی ہون پتہ لگ گئی خدا دی قسم محمد بشیر لکھیا ہوئے نا اخبار چ میں نے اپنا نام بشیر احمد سے بدل کر محمد بشیر رکھ لیا ہے تے اخبار تھلے ڈگا ہوئے تو بندہ سائیکل تو تھلے اتر جانا تے اتر کے اخبار پڑھتا ہے انہوں بچوں کٹ کے ٹھپ کے پھر لبدا پھردا کتنے ٹیپ نہ ہوئی ہوئے نری دیوار خیر ہوئے تواڈی بندہ اتا ہو کے جتھے بال دا ہاتھ نہ پہنچے اوتھے رکھ دے اس واسطے انہوں پتہ ہے پاویں ان پڑھ بندہ تے پاویں تھوڑا پڑھے انہوں پتہ ہے بھی محمد نو ایتھے تے نہیں نہ رکھنا چاہیے کیا بات ہے یار اہمیت ہے نا اہمیت ہے او دے ذہن وچ اہمیت ہے کئی بندے پکوڑے کھاندے ہون تے وچ مصطفیٰ لکھیا ہوئے وہ رکھ پکوڑے چک کے فوراً ٹھپ کے تھلے نہیں سٹ دے اتے سٹ کیوں اہمیت ہے اے دا مطلب ہے تیرے ذہن وچ لفظ مصطفیٰ لفظ محمد لفظ احمد دی ادھر ویکھی اینی اہمیت تو ساتھ انہوں اہمیت ساری دے چھڑی میں کی پڑھنا اے اللہ دا بندہ درویش بندہ بہ جاندہ میں اے ڈی ایم پہ گل کرنا شکریہ مہربان اہمیت نہ پڑھنا چاہیے مہربانی سارے ادھروں ویکھیا چلو ٹھیک ہے اے میرے اے دا مطلب ہے کہ جس بندے نے تھلیوں اسم مصطفیٰ اجے مصطفیٰ نہیں اسم مصطفیٰ محمد نہیں اسم محمد احمد نہیں احمد تو سرکار دی ذات ہے اسم احمد نو بندے تھلیوں اٹھایا تے جتھے ہو سکتا نا اوتھے اچھا کر کے رکھے کدی وجہ تو اہمیت دی وجہ تو تھلیوں کاغذ چک کے محمد تے مصطفیٰ والا اچھا رکھے تے دس نے میرے ذہن چ اینی دی اہمیت ہے ہن پتہ لگے حسن نو ایتھے کیوں باندھے سان تے کمال ہے یار جنہاں نو ساری کائنات اہمیت دے وے انہوں مصطفیٰ دے وے جنہاں نو مصطفیٰ اہمیت دے وے انہوں آل مصطفیٰ مہربانی اہمیت دے ہو یار اہمیت میں صرف اہمیت دا ترنا پہ کر رہا کہ اہم رکھو اہل بیت میں بسم اللہ حسین زندہ حسین شکریہ یزید مردہ شکریہ اہمیت دے ہونا یار پر دینی ہونی جے جنہی قرآن نو دینی جنہ قرآن اہم ہے انہیں اہل بیت اہم ہے دو چھڑ کے گیا نا کہ ایک کٹ ود کے برابر آج یہ پڑیاں پرانے زمانے سے بناتے سن حکیم وہ چمچی نہ دھیان نہ پاندے سن ایک جنی بلکہ نسخہ جو لکھتے سن کہ اتنی چیزیں ہم وزن لیں ہم وزن جنیاں کالیاں مرچہ لینی نہیں 1900 یعنی ہم وزن چھٹانگ چھٹانگ توڑا توڑا ہم وزن پیغمبر ہم وزن تے دووے اہم چھڑ کے گیا تے تو انہوں پتا کئی باری کھانگ والی شیشی تے بھی ہونا کٹ کے نا کینچی نال انج کر کے دندے لائے ہوندے نے اینا پھر اینا اکو جائے دوائی اکو جائی کو دے وے نا تے اکو جی کھانی چاہی دیئے ایسے بابے جمے نے کران دے وچ تے جم کے بابے ہو گئے نے سویرے 2 گولیاں نہار مو کی نوان دے نے ایس ویلے نو کدرے کوئی دوائی میں شام مو نہیں سنی شام مو دوپہر مو لوڈیڑا مو نہار مو دا کی مطلب اٹھ دیا سار سویرے نرنے کلیجے خیر ہوئے بچہ نرنے کلیجے انہوں آندے نہار مو 2 گولیاں ڈاکٹران دا سویرے اٹھ کے کھا جائیں کچھ کھان تو پہلا وہ 2 جڑے بلے کھان لگتا ہے وہ تھا پہلا بزرگ بیٹھا کی کرن لگا ہے دوائی کھان لگا اور کوئی پانی شانی پی لیا وہ تہیں دی پیالی کھانا ہے اور نرنے کلیجے مرنا ہی گولیاں گرم ہوندی ہیں وہ آندہ بابا جی ڈاکٹر دا سنگے نے تے بابا کی ارشاد فرماندے نے ڈاکٹر نو کہا پتہ ہی
اور ڈاکٹر نو کہدا پتا بندہ پوچھے تینوں کہدا پتا وہ بابا آندا میں تینوں پیانا نہ کھائی نیرنا کلیجے کنوں کھانا 2 کیلے کھانا اینا دہی کھانا اور کچھ کھانا اور پانی دا کوٹی پی لا اور لسی دا گلاس پی لا اور نہ چل ایک کھا لا وہ ایک گولی کھاندا رہے ایک گولی کھاندا رہے 8 دن بعد ڈاکٹر کو جائے نال ایک بندہ گیا ہوئے انہوں لے کے ڈاکٹر آندا یار تینوں فرق کیوں نہیں پیا وہ آندا تینوں میں دسنا تساں 2 دسیاں سڑنا یہ آندا سی ایک ہی کافی ہے تہاڈی کیا بات ہے آباد رہو جی آباد رہو وہ آندا تینوں میں 2 دسیاں سن وہ آندا چاچے ہری آندے سن چاچے ہری وڈے چاچے ہری آندے سن ایک ہی بتھیری ہے وہ آندا جے تو چاچے دی مننی سی تے میرے کول کی لین آیا سا تو ایک کافی سمجھی ہے میں 2 کافی سمجھیاں اے 2 کھاندوں تے آرام ہونا سی جڑا ڈاکٹر دیاں 2 دتیاں ایک چھڈ دے اور جسمانی موت مرے گا جڑا محمد دیاں 2 دتیاں ایک چھڈ جائے وہ جسمانی موت ہے ایک جسمانی موت ہے ایک روحانی موت اور میرے عزیزوں ڈاکٹر کو پوچھ کے دوائی کھائی دی چاچے ہری آندے سن چاچا حکیم ہے چاچا ڈاکٹر ہے مینوں بیرون ملک میں ایک دوست نے لطیفہ بھیجا جڑے ساڈے باہر ہوندے نا بچے وہ ساڈے اپنے ہی نے جڑے بڑے بڑے 20 سال دے 25 سال دے ٹر گئے نا یورپ انگلینڈ وہ بچہ سکول نہ گیا تے انہیں پروفیسر نے پوچھا کہ کل کتنے ہیں اس آگے جی مینوں بخار سی ساڈا جو سی اس آگے کل دوائی لی پرچی لے کے آئی ایتھے سٹور والے دوائی دے چھڑتے ہیں باہر دے ملک ہی نہیں دیں باہر دے ملک سٹور والا دوائی نہیں دیں وہ آندا ڈاکٹر کو جا لکھوا کے لیا لکھ کے دین والا ہوئے تو لکھوا لینی چاہیے اور ایتھے بندے آندے میں ماڑا بندہ ایتھے 2000 روپیہ کتھے میں دیاں نالے حافظ آباد جاں اوتھے 2-3 ہزار روپیہ دیاں وہ لکھ کے دین انہاں 2 گولیاں دے جو اللہ نو منظور وہ سٹور والا بھی ایڈا مہربان ہوندا ہے میں تے شکر کرنا یہ تے خطرہ ہی ہوندا کدھر آپریشن نہ کرتے سٹور والے وہ بھی 2-4 گولیاں لا کے دے چھڑتے ہیں ایک سر درد دی ایک پیٹ درد دی ایک نیند دی ایک ٹینشن دی 5 تک ایک الرجی دی پہ کوئی تو لڑے گی نہ انہوں چلو کھ نہ ہوئے گا تو ساؤں ہی جائے گا تو لوگ آکھیں گے جدوں دی دوائی دیتی جائے آرام نہ سوتا ہے بس وہ تک بندی ہوندی ہے ورنہ ڈاکٹر نو پتا ہوندا ہے کیڑی گولی کدھر ملا کے دینی ہے ڈاکٹر نو ہی پتا ہوندا ہے 2-2 ہزار روپیے تو ڈردے بندے 1000 روپیے تو ڈردے بندے وہ آندے یار 2 گولیاں دے مینوں سر پیڑ ہوندی ہے کتھے میں جا کے لکھوا کے لیاں گا ایتھے تے یار بندے 2000 فیس تو ڈردے لکھوان نہیں جاندے بڑے بد قسمت سن وہ بندے جنہاں نو کائنات دا سب تو بڑا حکیم پہ آندا سی کچھ بھی نہ دیو لیاؤ میں تانوں لکھ دے نہ کوئی فیس لینا سبحان اللہ نہ کوئی کام لینا نہ کوئی محنت مانگنا لیاؤ میں تانوں لکھ دیاں تے انہاں کو کیا چھڑیا ہمیں اللہ کی سر اٹھاؤ جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اے جی جو اللہ دی کتاب کہنے لگے اے کافی ہے اے کافی ایتھے ہی رکھ کے تو انہاں گل کرن لگا تسی تے سوکھے بیٹھے ہو میری اکھاں وچ پیندا پیا کہ تہاڈیاں اکھاں وچ میری اکھاں وچ پیندا تے چلو کوئی گل نہیں تسی تے دھیان نہ سنتے ہو نا کوئی گل نہیں ہن میں 2 کام کرنے او دے نال بھی نبڑنا تے مجلس بھی پڑھنی ہن کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہن اس نہیں ہو سکتا چلو فوکس تے میں ہے ہی نا روشنی پیندی ہے نا چہرے تے سورج دی روشنی اے قرآن جنہ بندیاں پیغمبر نو آکھیا سی کہ سانو اے کافی ہے انہاں دے ذہن وچ نبی دی اہمیت کنی کچھ تہاڈی کیا بات ہے سنن دی بھائی سبحان اللہ بہت شکریہ میں پیانا پیغمبر دی موجودگی چ پیندے نے سانو اللہ دی کتاب کافی ہے آکھیا نا بندے آکھیا یہ مطلب ہے انہاں دے نظر وچ قرآن دی اہمیت ہے سی مصطفیٰ دی اہمیت نعوذ باللہ نہیں آج تو بات تہاڈا شیعہ میں غصہ لا دینا تے او اہل سنت دوست جڑے آندے نے یار ہو کیویں سکدا ہے کہ بندیاں دے ذہن چ نبی پاک تو بعد بی بی زہرا دی اہمیت ہی موقع سی کیویں ہو سکدا ہے کہ بی بی زہرا دی نبی تو بعد لوگاں دے ذہن چ اہمیت جدے سامنے نبی اٹھ کے کھڑے ہوندے سن کیویں ہو سکدا ہے کیویں ہو سکدا ہے میں دسنا کیویں ہو سکدا ہے نبی دے سامنے بیٹھ کے بندے آکھیا سی سانو اللہ دی کتاب کافی ہے اے دا مطلب انہاں دے ذہن وچ قرآن دی اہمیت ہے سی بولو بولو
نبی دی او اہمیت نہیں سی. نبی فرمایا فاطمہ بزا تو منی, میں کل ہوں, فاطمہ میرا جوز ہے. اور جدے ذہن چ کل دی اہمیت نہیں ہوندی, جوز دی اہمیت کے. میں ویکھنا چاہنا تھوڑی آنکھاں چ کھپا کس بندے تک میری گل پہنچ. اے نبی دی ظاہری حیات دی میں گل کر رہے ہیں, جتھے بندے آ کے سانو اللہ دی کتاب کافی. یہ دا مطلب ہے جنہاں بندیاں مصطفیٰ دی موجودگی وچ قرآن نو اہمیت دیتی ہے تے مصطفیٰ نو نہیں دیتی, وہ آل مصطفیٰ نو کیڑی اہمیت ہے؟ آل تے جو سے نہ صدقے جاواں. میں اس قرآن نو دو گلاں نال قرآن دے وچوں ثابت کرن لگا. ایک تے ثابت کرن لگا اس قرآن دے متعلق کہ اے جنہ اے اہم ہے انہیں اہل بیت اہم نے, تے جنہ اے وزنی میں ان تو وزن دسن لگا. اس بندے نو قرآن دے وزن دا کوئی پتہ نہیں جڑا رات تے کپڑی استری کر کے ٹنگ چھڑ دے تے سویرے کچہری حافظ آباد جا کے آندا ترو میرے سر تے, ترو میرے سر. آج یہ وزن ہوئے تے پاویں 6 دھار لو سر, وہ میں پہنا جڑا ایک چک گیا ہے 2-3 بھی دھر دو گے تو کی فرق پیندا پیا. جنہیں وہ پٹھے چکدا ہے انہوں تے وزن ہی نہیں. اللہ دے بندے وہ اصل چ اے وزن نہیں. کیا بات ہے, مولا تانوں جزا دے وے یار, اے تول کے وزن نہیں, ایک کنڈے والا وزن نہیں. میں وہ وزن دسن لگا جڑا قرآن بیان کیتا ہے. یہ دے وزن دا بندہ نو پتہ ہوندا نا تے ایویں قرآن دی قسم ہے, قرآن دی قسم ہے. عزت وزن ہے, سبحان. ہاں صدقے جاواں میرے عزیزو, یہ قرآن ہے. یہ دا میں پہلا وزن پڑھن لگا. خالق نے سورہ مبارکہ واقعہ چ ارشاد فرمایا. خالق فرماتا فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم اٹھاتا ہوں میں ان تاروں کی جو اوپر سے نیچے آتے ہیں. قسم اٹھاتا ہوں میں تاروں کی جب اوپر سے نیچے آتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ فرما رہے اس سے عظیم قسم ہی کوئی نہیں اگر تمہیں علم ہو. لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تم جانتے ہوتے نا, تمہیں علم ہوتا تو اس سے بڑی قسم ہی کوئی نہیں. عظیم کہہ رہے ہیں, یہ عظیم قسم ہے. اور لوگوں ختم ہو گئی, عظیم کہہ رہے ہیں مجھے اترنے والے تاروں کی قسم. وہ جڑے تاریاں دی قسم ہے نہیں عظیم ہے, جڑے بوئے تے اتر دے سن بوئے کے دا عظیم ہو. اللہ فرماتا مجھے قسم ہے تاروں کی جب وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. اور اس سے بڑی کون سی قسم ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا انہو لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے. قرآن جے اے کریم ہے تے اہل بیت دے برابر دے کریم نہیں. اے با کرامت ہے تے اہل بیت بھی با کرامت ہے. ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہاں بات یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کو مس ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی ناپاک. اس کو پاک لوگ مس کرتے ہیں. ایک تے لوح محفوظ قرآن ہے, ان فرشتے مس کرتے ہیں. تے جڑا ساڈے ہاتھ وچ قرآن ہے, ان وضو تو بغیر ہاتھ نہیں لگتا, نہیں لگتا. اے دا وزن ہے. صدقے جاواں تھوڑے سنتا ہوں میں پیانا اے دا وزن ہے. کی اے پاک ہے, اے پاک ہے. جدوں وضو کیتا میں کیتا, انہیں نہیں کیتا, انہیں نہیں کیتا. کنے گھنٹے بنی کیا دے علاقے چ قرآن پاک رہندا ہے, ہر ویلے پاک ہے, ہر ویلے پاک ہے. جننے اہل بیت چ بندے پانے نہیں تے وہ بھی پانا ہے, تے جنیاں بیبیاں پانیاں نہیں وہ بھی پانا ہے. پر لیا کڈ کے آل محمد تو علاوہ جڑے ہر ویلے پاک لیا 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 نا یارو لیا نا جننے لے انہیں نہیں. اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ہم وزن ہیں, اور قرآن کا وزن یہ ہے کہ ہر وقت پاک ہے. اہل بیت ہونے جڑے ہر وقت پاک رہے. اگر سارے مدینے دے بیبیاں, سارے مدینے دے بندے اے دے وزن دے برابر ہوندے تے سارے دے بوئے مسیطے کھلے رہی دے. اللہ باب علی بن ابی طالب, علی کے دروازے کے علاوہ ہر صحابی کا دروازہ نبی نے بند کرا دیا. اور صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کا کھلا کیوں ہے, ہمارے بند کیوں کرائے گئے؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے, طاہر قادری نے یہی لکھے ہے. پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے, علی
تم ہر حالت میں تم ہر حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. علی وہ ہے جس کی زوجہ بھی ہر وقت, جو خود بھی ہر وقت, اس کے بچے بھی. اے نہیں ہم وزن تو آڈی خیر میں دو چھوڑ کے جا رہا. ہم وزن تو دوے اہم. دوسرا وزن قرآن چو سورہ مبارکہ نساء چو پڑھنے لگا. اس آیت دا نمبر میرے کو حضور 87 ہے. اللہ فرماتا لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی ایک تے سورہ بقرہ چھے نا لا ریب فی, اس سورہ نساء دی 87 نمبر آیت چھے جڑی میں پڑھ لیا ادھے بھی یہی لفظ ہے لا ریب فی. اچھا اللہ فرماتا ہے, سوال بڑا خوبصورت. اللہ فرماتا ہے ومن اصدقو من اللہ حدیثاً, ذرا بتاؤ تو صحیح اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ ہائے ہائے, یہ کلام خدا ہے اور اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ یہ دا مطلب ہے جنہ اللہ سچا ہے وہ نہ قرآن سچا. بھائی کیا آباد راضی ہو گیا؟ اور میں پہ نا قرآن دی آیت ہے من اصدقا من اللہ حدیثاً, یہ سارا اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی حدیث ہے, یہ اللہ کی باتیں ہیں, اور اللہ سے بڑا سچا کون سا ہے؟ یہ مطلب ہے جڈا اللہ سچا ہے اوڈا قرآن سچا ہے. اہل بیت ہو سکتے ہیں جڈا اللہ سچا ہوئے. تو یار قرآن تے اہل بیت جو اہم نے تے دووے ہم وزن نے. اے دا وزن ہے کہ اے انہا سچا ہے جن نے اللہ سچا ہے. اہل بیت بھی ہونے جڑے اور نہیں سچے نے جنہ اللہ سچا ہے. اگر سارا مدینہ اللہ جنہ سچا ہوندہ نا تے مبالج پانچی نہ جاندے. سبحان اللہ, بڑے بڑے سچے سڑ مدینے تے بڑیاں بڑیاں سچیاں سڑ مدینے. میں یہ نہیں آندہ کہ مدینے سچے کوئی نہیں سن, سچے بھی مدینے موجود سن, سچیاں بھی موجود سن, صدیق بھی موجود ہونگے, صدیقہ بھی موجود ہونگیاں. نکلے کنے نے 5 ہیں. انہاں دی صداقت نہ کسی دی صداقت رہتی ہے نہیں نا. میں نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے تیرے علم چاہیے کہ 3 صحابی بھی میدان مباہدہ چ گئے سن. میں انجی ہو گیا جو میں تسی ہو گیا. میں کیا ہے جی ہو سکتا جو چاچ دی گانا ہوتی ہے تو کٹ سن لگ پہنا. میں پہنا 3 صحابی ہو سکا مباہدہ چ نہ گئے ہون تو کہنے لگا میں سر کٹا دیا. میں کیا ہیں جی ہو سکا یار ہاں جی. میں ہم اسا گسا کیوں کر دو کیڑا کیڑا صحابی گیا ہے میدان مبارک. ہو سکے ایک علی تے 2 علی دے پتر. منڈے دا حسان نکل گیا. ہو سکے علی بھی صحابی تے 2 دے پتر بھی صحابی. اگوں چونکہ میں سمجھتا سی کوئی عالم ہے گل کسے حد تک جی میں پہ کردا ہے میں اوویں انہوں وصول کیتا. میں کہا جی تو اڈا خیال ہے کہ صحابیت دا جڑا معیار ہے او دے مطابق ترے پیو پتر پورے اتر دیں. صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے اور اسی ایمان پہ اس کی موت آئے. جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے. نبی دی زیارت رہا بندہ صحابی نہیں بندا. زیارت ابو جہل بھی کیتی. ابو جہل آنا سی مرحب نے علی نے ویکھیا سی کہ نہیں مولا علی ویکھیا سی. تیری دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. پھر عابد ہویا نا مرحب. نبی دا منہ ویکھنا ادو عبادت ہے جدو رسول اللہ سمجھ کے کوئی ویکھے. علی دا ویکھنا ادو عبادت ہے جدو علی اللہ پڑھ کے ویکھے. یہ ویکھیا تو بڑیا مشرکہ سی نبی پاک نے, لیکن جڑا ایمان دی اکھ نال ویکھے. کہنے لگا حضرت علی علیہ السلام دی وڈی کیڑی اکھ ایمان دی ہو سکتی تو کلے ایمان دی اکھ. سبحان اللہ. امام حسن دی اکھ, امام حسین دی اکھ, انہوں نے اعلیٰ ایمان نال نبی پاک نے ویکھیا. وہ پاویں گود ہی سن صحابی تے آئی سن. مینوں آندا ہے وہ پاویں گود ہی سن. اصل دا خیال سی کہ میں مچ کے وہ گل پی گیا کہ تو صحابی کیوں آنے. میں کہ اچھا پاویں گود ہی سن چھوٹے جہ صحابی انگلی نال پہ ٹرتے سن چھوٹے جہ صحابی. پچھے مولا علی بھی صحابی. جدوں 8-9 باری انہاں 3 پیو پتروں صحابی آکھ چکا نا ادو میں کہ میں کچھ عرض کراں. کہنے لگا کر.
میں کہ تینوں قرآن دا واسطہ ہی دس یہ جدن تریوے صحابی میدان مبارہ چ گئے نے پیچھا پنڈ اور صحابی کوئی نہیں سی کیا بات ہے میں نہ پیچھا مدینے میں اور صحابی تے کوئی نہیں سی نا کتے ونڈ گئے ہون گے مبارلے دے دن اور صحابی تے کوئی نہیں سی ہو سکے بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات سے مدینہ بھرا ہوا تھا اچھا سارا پنڈ صحابہ دا تے سارا پنڈ صحابیات دا مرد و زن سارے صحابہ تے بچوں نبی تراؤنو لے کے ٹورے نے علی بھی صحابی حسن تے حسین بھی صحابی میں کیا تیرا پورا دل لگ گیا ٹرالی نو تکانا نہ بچے تے وہاں دے نہیں اونا زور لاؤ جنہ ماں دا دودھ گور ہے میں کیا مولوی تیرا اونا زور لگ گیا جنہ تو ماں دا دودھ پیتا سی علی نو صحابی آکھن لگے میں تو بڑے دلائل دیتے ہیں جڑا ایمان دی آکھ نال نبی نو ویکھے بڑے بڑے سونے تو دلیلاں دیتیاں نے تو تے مینوں قائل کر لے میں کہا میں پہلا ماسٹر ہوندا سا پھر میں ہن میں ذاکر ہاں پھر میں جدوں ماسٹراں دی میٹنگ ہوندی ہے اوتھے تے میں قرآن لے کے نہیں نہ جاندا اوتھے تے میں ماسٹر ہاں تے جدوں ذاکراں جانا ادوں ذاکر مولویاں جاواں تے مولوی یہ مطلب ہے ہر جگہ وکھری وکھری حیثیت ہوندی ہے جے ایمان دی آکھ نال حضرت علی ویکھیا ہے حسن حسین ویکھیا ہے تے صحابیت دے درجے تے تسی اگر مندے ہو تے پھر اگلی گل دا جڑا مینوں سواد آیا او میں کہ تینوں کوئی نہیں کی اہمیت پہ سمجھ دو میری کہ انہاں دی بسم اللہ عالم عباس بٹی صاحب بسم اللہ جدوں میری اہمیت سمجھو گے تو پڑھا تشریف فرماؤ وہ ذرا بندے سن پہ کہ پڑھنے والے کون آئے نے جی میں اعلان ہوا سی وہ مطابق ہی آئے عالم عباس صاحب تشریف فرما ہو گئے میں تھوڑے کو اجازت لین لگا کی جو حضرت علی نو آکھیا صحاب وہ جڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا ہے وہ صحابی سمجھ کے ہی آندا ہے جڑا حضرت علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا ہے تو ہم لگتا گسا وہ سمجھتے ہیں صحابی کیونکہ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا صحابی رضی اللہ ہوندے نے یار سارے جہان میں پتا صحابی رضی اللہ ہوندے نے جڑا بندہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آندا ہے شیعہ نوں لگتا گسا وہ اللہ دے بندے ہو انہاں رضی اللہ ہی آکھنا وہ صحابی سمجھدے جے آج میرا خیال ہے جنہی توجہ ہوئی ہے نا میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا پہ دینا مرضی تیری اپنی ہے آج رہا تینوں بندیاں دسے نا حسن تے حسین نبی تے صحابی نے قرآن آندہ ہے نبی تے بیٹے نے آباد رہے مسیح باقی بھی تیرے نال فراد ہو گئے امام حسن علیہ السلام بھی نبی تے بیٹے ابنا لا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں کون نبی دے بیٹے بن کے میدان مبارک گئے افسوس ہے وہ کہ بندہ کھلو کے آکھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے سن حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے سن حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام دے بیٹے علیہ السلام ہوندے نے تے صلی اللہ دے بیٹے رضی اللہ ہو جانے سن کیا بات ہے بڑے سن مولا تنوں جزا دے رہے آخری جملہ کہہ رہے ہیں میں کہ یار تیرا ماں دا جنہ تو دودھ پیتا نا اونا تیرا زور لگ گیا حضرت علی نو صحابی کر دیا بڑا زور تو لایا امام حسن بھی صحابی امام حسین بھی میں کہا جا منو سوا دینا اندھا وہ کی میں دساں اس آگے دس میں کہا منو قرآن دی قسمی تیرا پورا زور لگ گیا تروں پیو پترنو صحابی بناندے ہیں نبی نے میدان مبارلہ چے تریوے کھڑ کے دسے ہے اے صحابہ دے وچ بھی بڑھ جانا جوڑے نہ دا کوئی کمال ہے تم تے بڑی مصیبت کر کے صحابی بنائے سن اصل گل کی ہے اصل گل لے بے کہ قرآن کا ہم وزن صادق ہی نہیں ملتا تھا سوائے آل محمد میں سے قرآن دا وزن ہے کہ ہر ویلے سچا ہے تے میدان مبارلہ چو کھڑنے سن جڑے ہر ویلے سچے نے ایک بندہ آندہ اتھوں یار پتہ ہو جائے حفظ آباد کدھر نوے لال کے وہ آندہ ادھر نو وہ آندہ سچی گل کریں ہو سکا سچی پہ کرنا ادھر ہو سکا تیرے کو اگے میں راہ پوچھا سی غازی چاک کدھر ہے تو میں نے ادھر نو کر چھڑے ہو سکا ادھوں دی گل ہو رہی ہن میں جھوٹ چھڑ چھڑے کیا بات ہے
یہ مطلب ہے جس بول کے بھی جھوٹ چھڑیا ہوئے مباہلے دے قابل نہیں ہو. مباہلے جو جاندے نے جنہ زندگی کی جھوٹ ہے جی میں قرآن ہر ویلے سچا ہے اہل بیت یہ جڑے میدان مباہلہ چ قرآن دے ہم وزن سچے کھلوتے سن انہوں دے مرکز دا نام بدول ہے. سر اٹھاؤ انہوں دے مرکز دا نام بدول ہے. ہن دکھ دی گل کرنا قرآن دا ماں نال نکاح نہیں ہوندا. یہ نال بحث کرو کیوں نہیں ہوندا؟ بحث کرو نا سچے نال بحث نہیں کری دی. کی سنیا جے یہ آندا ہے پھوپھی نال نکاح نہیں ہوندا. بحث کرو نہیں کیوں سچا ہے. یہ آندا خالہ نال نکاح نہیں ہوندا. یہ آندا ہے ایک مرد دو بھیناں کٹھا نکاح نہیں ہو سکتا. بحث کرو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں بحث کرنی سچا ہے. یہ مطلب ہے قرآن سچا ہے نا. ایک گل کرے تو بحث نہیں کرنی. اہل بیت سچے نے نا. جدوں گل کرن بحث نہیں کرنی. ہن پتہ لگے بطول نو نبی توڑ کے میدان مباہلہ چ کیوں کھڑے ہیں تاکہ کوئی بندہ بطول سے بحث نہ کرے. اس بحث تو بی بی دا وال چٹے ہوئے نے. تیرا کی خیال ہے جائیداد تو ہے ایڈے بڑے پیو دی دھی سی ملیکہ تو عرب بی بی دی بیٹی سی. بی بی کی سمجھ دیئے سجاگیر میں پترہ دیا سرہ دے ہاتھ رکھ گئی تو واپس آئی ہے اپنے بوے تک رون بھی آئی ہے تے آنگی سی میرے کڑوں کو آمد دے لے. خدا دی قسم اس بی بی دا جوڑ ہی کوئی نہیں. پیغمبر نے فرمایا سی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہیں تھا. زہرہ دے برابر آن والا ہی کوئی نہیں سی. اے زہرہ علی دے برابر ہے. یا پھر مولا علی نبی پاک دے فرمان دے مطابق زہرہ دے برابر آکھا گیا تے یا ایک رولی بی بی نو ثانی زہرہ آکھا. صدقہ جامعہ ثانی زہرہ اس واسطے کہ بی بی عظمت چھے بی بی کردار چھے بی بی طہارت چھے کوئی شک نہیں دوسری زہرہ ہے. لیکن ایک گل میں کرنا میں نہ معظمہ ملکہ شام میں تے حیران ہوں تینوں ثانی زہرہ تے آکھیا گیا ہے عظمت دی وجہ تو عزت تے توقیر دی وجہ تو انج زہرہ دی ثانی سے تو سانو انج تھا تیاں لے کے نہ روندے جی میں زہرہ عزت نال واپس آئی سی. میدان مباہلہ جو زہرہ جویں گئے سن پردے چ گئی ہے تو بی بی پردے چ واپس آئی. جیڑا جزیہ ہوتا نا جزیہ جی یہ دا پنجابی ترجمہ تیسرا میرے کو پہنچیا ہے قرآن حکیم دا. اگے بھی کسے دوست دیتا سی پھر ایک دوست دیتا ایک تیسرا ترجمہ پہنچیا ہے. انہاں جزیہ دا ترجمہ جرمانہ کیتا. پنجابی ترجمہ کرنے والے قرآن پاک دے انہاں لکھیا ہے عیسائیاں اپنے آپ نو جرمانہ پا لیا آپ ہی پا لیا. انہاں کہ اسی تانوں جرمانہ دیاں گے تو سالانہ دیا کر کٹھا کر کے دیاں گے کلا بندہ بھی نہیں دے گا کیونکہ ہر گھر میں احساس ہوئے. آڑا مسجد سے چندہ لگتا ہے نا یہ سارے دیا کرو امام کوٹ دا بھی سارے دیا کرو پاوے تھوڑا دیو تاکہ تلق زار ہو. لوگ سمجھتے ہیں امیر آدمی تو کلا بنوا چھڑ وہ کلا بنوا چھڑے گا تیرے کو 100 روپیہ بنتا ہے تو ضرور دے پتہ لگے بھی تیرا بچے حصہ ہے. مہربانی کرو جنہ ہو سکتا ہے انہاں دیو لیکن دور نہ ہو. مسجد دے بل شامل ہو جو امام کوٹ دے بل شامل ہو. بل نہیں ہوتا بل وہ تو شامل ہو جو 10 20 روپیہ 50 روپے 200 روپیہ دے دیو کوئی گل نہیں پھر کی شامل ہو. پتہ رکھے ساڈا ہے عیسائیاں آکھیا سر رل کے پیسے اکٹھے کر کے سالانہ تین جرمانہ دینا کرنا ہے تاکہ ساڈیاں بچیاں نو بھی پتہ رہے کہ اساں اتنا مجبور کیتا سی یہ تھی لے کے نو باہر تیری تھی دے باہر آؤں دا سانو بڑا دکھ ہے. تم بیٹی نو لے کے باہر آئے سانو بڑا دکھ ہے. میں نہ بی بی تو ثانی زہرہ ہے لیکن تو دکھاں جو اگے ود گئی ہے. عیسائیاں دے سامنے تیری والدہ گئی سی جی میں پردے چ گئی ہے میں پردے چ واپس آئی تے عیسائیاں آکیا ساڈے کولوں جرم ہو گیا ہے اساں تینوں اتنا مجبور کیتا تینوں تھی لے کے میدان چ آنا پیا ہے. بی بی میں تیری کیڑیاں منزلہ بیان کراں جیڑی ہر بوئے تے آندی سی میرے پیو دا نام علی ہے میری ماں دا نام زہرا ہے تے میرے نانے نے میرا نام زینب ہے. میں
پڑھا جی ایک جملہ مصاحب وچ بھی میں اہمیت پڑھ دیں خدا دی قسم ہے میں زہرہ دی ہتیاں دی اگر اہمیت دا پتہ ہوں یزید دے دربار دا ایک واقعہ وہ میں 2-3 منٹ چتون سنا دیں صحابی دا نام ہے ابو برزہ اسلمی ابو برزہ اسلمی ذہن چ رکھ اسلمی خاندان ابو برزہ اسلمی نبی دا صحابی ہے ضعیف آدمی سی ہو چکے امامہ بن کے بکھلوتا سی یزید دے دربار کرفیو سی سخت حالات ایسے سن کہ عام آدمی دی جرت نہیں سی بچے مار چھڑ دے سن بیبیاں قید کر لیں سن یزید دے دربار سی بندے بیٹھے نے کرسیاں بی بی پاک انج حضرت سکینہ حضرت سجاد دے نال اس پاسے اس امام حسین علیہ السلام دا سر مگوایا اہمیت دسن دا اہمیت اہل بیت دی اہمیت نہ ہوئے تو بندہ یزید ہو جاتا یہ میرا موضوع اتھے میں چھڈن لگا اس امام حسین دا سر مگوا کے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نو کہنے لگا کھجورا کھا لے وہ تشت وچ کھجورا تو نہیں سن امام حسین علیہ السلام دا کٹیا سر سی اس خیز ران دی چھڑی نال اے رومال اتوں ہٹایا تے بی بی سکینہ نے والد محترم دا منہ ویکھیا تیاں دے سامنے تی دوروں آئے نا تے راج کھلو جاندی ہے پہ منہ ویکھن دیو میں نے تو پھر لے جائے تی دے سامنے پیو دی 4 پائی بندے آہستہ رکھ دیں حالا زور دی بھی رکھ دیں تو تی کی آگ ہے یا میت نو کی تکلیف ہوئی وہ بزرگ آمد نے اوہ آرام شوخے نہ ہویا جی آپ منڈے جڑے بڑھ کھلو منڈے چک دیں نا جی نوجوان وہاں دنے آرام نے بچے آرام تی دا دل نازک ہے تے منہ پھلا چے کفن موجود ہے کفن بھی موجود ہے منہ پھلا چے کافور لگا ہے 4 پائی تے سونی چادر پئی ہے تے بندے آرام نال تھلے رکھ دینے تے آرام نال کھول کے اندنے آرام نال ویگ تیرے پیو نو جنتیاں والا روپ چڑھے ہے تیاں نو پیواں دے منہ لوکی انج بکھاندے نے نا انج تاکہ تی دا دل نہ دکھے مدے کوئی زور دی منجی رکھے تے تی نو تکلیف ہوئے مدے کوئی انج کفن کھولے تے تی نو تکلیف ہوئے مدے کوئی پھول انج ہٹائے تے تی نو تکلیف ہوئے اجے نہ تیاں نال لے کے روئیے بی بی سکینہ تے جناب زینب دے ویلیاں 3 سوٹیاں یزید شبیر دے اے ہوندا جو خون جاری ہو میرے آقا دے ہوندا جو خون جاری ہو جوے خون نکلیا نہ ہوتا جو آئی تو ابو برزہ اسلمی دھوڑیا صحابی سی امامہ ڈگ پیا وار کھل گئے چٹی داڑی دوڑتا سامنے آیا یزید سمجھیا میرے تے بندہ حملہ آور ہو گیا وہ سکا پھڑو بندے اباما تو پڑھ گیا ضعیف آدمی سی یزید ظالم ذرا اونچا بیٹھا سی یہ تھنیوں بندے پھڑیا سی اوتے بطول دیتی سی کہنے لگا کی یہ تینوں کہنے لگا کچھ بھی نہیں قتل ہونا ہے قتل کر مینوں کہنے لگا کیوں تینوں قتل کراتے تو تیرا قصور ہی کوئی نہیں رو کے کہنے لگا آئی دا کی قصور ہے آج انہوں جنگل جو بہن دے سامنے قتل کی پہ بات رو اے دا کی قصور ہے آپ ایک قصور انہوں مارنا یزیدیت ہے انہوں مارے مینوں قتل کر کہنے لگا گئی ضعیف ہے موت دے قریب ہے کیوں موت دی جلدی پہ کر میں کہنے لگا مینوں قتل کر دو بار ٹکڑے کر ٹکڑے اگ لا جیڑی ساہ بچے وہ دریاج بہا اینے لفظ آکھن قتل ٹکڑے ساہ دریاج بہا کہنے لگا تینوں ہو کی گیا ہے ضعیف آدمی ہے تو اونجی مر جانا تینوں کی ہے کیوں اچ پیانا او سکھا میں نے کعبے دے رب دی قسم آج جتھے تو سوٹیاں ماریاں نا میں محمد مجھوڑے آپ میں کسی دی گل نہیں کرتا میں آپ مدینہ موجود تھا میں رسول خدا نو کنی کنی دے اینا ہوٹانو بوسا دے دیا ویکھے جیڑے ویلے سے سوچیا نا ملک دیا بندے نو میں باغی دسے ہے تے پتہ لگ جانا نا اپنے نبی دا بیٹا قتل کیتا ہے ایک کہنے لگا قتل کر دیا سو بڑھے نو مطلب ہے کہ دوبارہ ایک گل نہ کرے جلاد دھوڑیا اہمیت پڑھنا پیا ایتھے تلوار سی ہو سکے قتل کر رہا ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہنا ایتھے تلوار سی اور لگا تلوار مار اور
اتوں ایک بندہ دوڑ کے یزید کے کن کو گل کی، یزید روکیا، جلاد رک گیا، اس آگے پیچھے ہو جا، جلاد پیچھے ٹر گیا، کہنے لگا جا بزرگ میں تینوں آزاد کیتا۔ اینا بھی نہیں ہلیا جی، اینا بھی اوتھے ہی کھلو کے سر چکے۔ تے حضرت ابو برزہ فرمانی ہے کیوں چھڑنا میں؟ اور یہ بندے تیرے کان سے گل کیتی ہے میرا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میرا کوئی سفارشی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہیں میں نے خبر دیتی ہے میں تینوں آزاد کرنا، دل ڈاڈا کرو جی۔ اس نے کہا کی خبر دیتی؟ اس نے کہا حقیقت یزید کرنا میں نے پتہ نہیں سی، میں نے اس بندے آ کے دسیا ہے اے رسول دا صحابی، صدقے جاواں میں نے اس بندے دسیا ہے اے محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے۔ اس دوویں ہاتھ اپنے سر تے مارے تے پٹ پٹ کے آکھن لگا اوے ملعونا نبی دے صحابہ دا حیا کرنا ہے، آ جڑیاں سامنے نے علی دیاں نواں محمد دیاں تیاں کھلوتیاں نے، ایک جملہ سننا اس صحابی دا، اس آکے جڑا صحابہ دا حیا کرے تے آل دا حیا نہ کرے اوہی یزید ہے۔ اللہ پاک سانو اس خاندان دا توقیر نو سمجھن دی توفیق عطا۔ آمین۔